کہ جہاں اہل سنت میں ابو طالب کی تکفیر کی جائے، جہاں اہل سنت میں سیدہ کائنات کے تذکرہ کرنے پر، مولا علی کا تذکرہ کرنے پر، حسنین کا تذکرہ کرنے پر، جمیع اہل بیت کا تذکرہ کرنے پر شیعت کے فتوے لگ جائیں تو کون سی سنیت لے کر بیٹھے ہو؟ جہاں اہل سنت میں یہ رویے پائی جائیں تو بھائی ہم مولائی ہیں، ہم تفضیلی ہیں، ہم ایسی سنیت سے اعلان برات کرتے ہیں۔ لے کر جاؤ اپنی سنیت کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتے، بھائی ان کے نزدیک آپ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ تو حیرانی کی بات ہے کہ پہلے دن سے جو بندہ بھی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے اسے شیعہ کہہ دیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اہل سنت کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو تو ڈھول بجانا چاہیے کہ رسول کے خاندان کے ساتھ ہم وفادار ہیں، رسول کے خاندان کے ساتھ ہم نے محبت کر کے دکھائی ہے، ہم نے کتابیں بھر دی ہیں، ہم نے حدیثیں لی ہیں ان سے۔ لیکن آپ لوگوں نے رویہ دوسرا کر لیا کہ جو راوی بھی اہل بیت کا ذکر کرے اسے حدیث نہیں لینی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس رب کی عنایت ہے کہ اس رب نے ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کو ڈال دیا ہے، ہمارے خمیر میں اہل بیت اطہار کی محبت۔ محرم الحرام کے ابتدائی دنوں میں عشرہ محرم الحرام کے نام سے آپ سب جانتے ہیں کہ اہل تشیع کے ہاں عشرہ محرم الحرام کے عنوان سے مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، عزاداری امام حسین کا اہتمام کیا جاتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، مختلف علاقوں میں اپنے اپنے کلچر کے حساب سے سیدنا حسین کی عزاداری کی جاتی ہے۔ اللہ نے توفیق دی، میں بھی 2-3 سال سے لگاتار محرم الحرام جب سٹارٹ ہوتا ہے تو میں ان ایام عزا میں شرکت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سال بھی میں نے شرکت کی، جلوس میں اس طرح نہیں جا سکا، لیکن میں نے عزاداری امام حسین میں شرکت کی۔ اس سے پہلے بھی اسلام آباد میں، ایبٹ آباد میں اور بھی مختلف شہروں میں جانے کا موقع ملا ہے، وہاں پر عزاداری امام حسین علیہ السلام میں شریک ہونے کا بھی موقع ملا ہے۔ یزید کے عزائم کو بے نقاب کرنے کے لیے غازی عباس کے علم کی چھاؤں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ سنی شیعہ مل کر وحدت کا پیغام دیتے ہوئے حسین کی عزاداری میں اکٹھے ہیں، یزید کو بے نقاب کرنے میں اکٹھے ہیں، اور اسی مقصد کے تحت میں حاضر بھی ہوتا ہوں، شرکت بھی کرتا ہوں۔ دوست احباب محبتیں سمیٹتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، حسین کے مہمان بن کر ہم جاتے ہیں۔ اس بار اللہ نے موقع دیا، عنایت ہوئی، فضل ہوا کہ مجھے ممبر پر خطاب کرنے کا موقع ملا، اور ابھی سوشل میڈیا پر ایک مجلس وائرل ہو رہی ہے جو رجوع سادات میں نے پڑھی ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے محمد و اہل بیت محمد کے فضائل بیان کیے۔ ناسویوں کو بڑی برچیں لگی ہوئی ہیں، ناسوی بڑے پریشان ہیں، اور اہل سنت کے نام نہاد ملا نوجوان فیس بک پر، سوشل میڈیا پر میرے حوالے سے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، یہ شیعوں کے جلوس میں کیوں جاتا ہے، یہ شیعوں کی مجلس میں کیوں جاتا ہے، اور اب تو ممبر پر میں نے مجلس بھی پڑھ دی تو اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ شیعہ ہو گیا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ جو اہل بیت کا ذکر کرے آپ اس کو شیعہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، امام شافعی سے بات شروع کر لیتے ہیں، امام مالک سے بات شروع کر لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام تابعین سے بات شروع کر لیں، جس نے علل اعلان علی سے محبت کا اظہار کیا، علی سے محبت کا اظہار کرنے کے بعد اپنی پوری زندگی علی کے طریقے پہ گزاری، علی کے کہنے پہ گزاری، اس کے ساتھ تاریخ میں آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے۔ بعد میں آپ دیکھ لیں امام شافعی کے ساتھ کیا کیا امت نے۔ شیعہ کا الزام لگا، امام نسائی کو دیکھ لیں، امام شافعی کو دیکھیں، امام نسائی کو دیکھیں، اور بھی ہمارے بڑے اکابر محدثین فقہا کو دیکھ لیں جن پر شیعہ ہونے کا الزام لگا ہے فقط محبت اہل بیت کی وجہ سے، فضائل اہل بیت بیان کرنے کی وجہ سے۔ تو لگانے والے سنی تھے، شیعہ تو نہیں لگائیں گے نا۔ تو حیرانی کی بات ہے کہ پہلے دن سے جو بندہ بھی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے اسے شیعہ کہہ دیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اہل سنت کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے رویوں سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ آپ کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، یا طلحہ علوی کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، چونکہ اس نے اہل بیت کا ذکر کر دیا ہے۔ تو کیا اہل بیت صرف تشیع کے اکابرین ہیں، اہل سنت کے اکابرین نہیں ہیں؟ امام شافعی اہل سنت ہو کر امام مالک، امام نسائی
اور دیگر آئمہ اہل سنت کے امام ہو کر رسول کے خانوادہ کا ذکر کر رہی ہیں، تو آپ کو پریشانی کس بات کی ہے؟ آپ کو تو ڈھول بجانا چاہیے کہ رسول کے خاندان کے ساتھ ہم وفادار ہیں، رسول کے خاندان کے ساتھ ہم نے محبت کر کے دکھائی ہے، ہم نے کتابیں بھر دی ہیں، ہم نے حدیثیں لی ہیں ان سے۔ لیکن آپ لوگوں نے رویہ ہی دوسرا کر لیا کہ جو راوی بھی اہل بیت کا ذکر کرے اس سے حدیث نہیں لینی، جو راوی علی علی کرے اس کو رافضی کہہ کر اس کی ثقافت پہ اعتراض اٹھا دیا۔ تو کہیں نہ کہیں پھر یہ بات ضرور ہے کہ اہل سنت کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اہل سنت جو فتوے لگاتی ہے، انداز اپنا اپنا ہوتا ہے۔ اگر میں نے مجلس پڑھی ہے اور میں مجلس میں گیا ہوں، مجھے اللہ نے موقع دیا ہے، اوپر سے فضل ہوا ہے، عنایت ہوئی ہے، تو آپ جملے پہ غور کریں کہ میں نے کیا کہا ہے اس مجلس میں۔ سیدہ کائنات کے فضائل بیان کیے ہیں، چلیں آپ کی نظر میں کوئی غیر شرعی بات ہے تو اس غیر شرعی بات کی اصلاح فرما دے۔ تنقید کا انداز آپ کا کیا ہو گیا ہے؟ جی اہل بیت کا ذکر یہ شیعہ ہو گیا ہے، یہ وہاں کیوں گیا ہے، یہ جلوس میں کیوں جاتا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا آپ شیعوں کے پاس اتنا کیوں جاتے ہیں؟ جی وہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ اب معیار کیا بن گیا ہے کہ ہماری مقدسات کو مانو۔ ارے بھائی، اگر اہل تشیع ہماری مقدسات کو نہیں مانتے تو ہم ان کی مقدسات کو نہیں مانتے۔ میں اکارڈنگ ٹو دیم بات کر رہا ہوں، سنی ہو یا شیعہ ہو، دونوں کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں، اکارڈنگ ٹو بوتھ آف دیم، کہ دونوں کی طرف سے بات لے لینا کہ بات اصل میں ہو کیا رہی ہے۔ تشیع کے نزدیک اہل بیت اکابرین امت ہیں، مرجع ہیں اطاعت کے، حسن کے، کردار کے، عمل کے۔ انہیں دیکھا جائے گا پیغمبر کے بعد۔ تسنن کے ہاں صحابہ کو دیکھا جائے گا، تو سنی صحابہ منوا رہے ہیں، تشیع اہل بیت منوا رہے ہیں۔ میں جنرل بات کرنے لگا ہوں، بات کو سمجھیے گا کہ شیعہ کے نزدیک اہل بیت مرجع ہیں، اہل سنت کے نزدیک صحابہ مرجع ہیں، تو پھر دونوں ایک دوسرے کے اکابرین کو نہیں مان رہا نا۔ اس میں گستاخی کہاں ہے؟ اس میں اشتعال انگیزی کہاں ہے؟ اس میں دنگا فساد مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی وہ صحابہ کو نہیں مانتے، بھائی ان کے نزدیک آپ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ میں مزید بات آسان کر دیتا ہوں، مالک اشتر رحمہ اللہ کو اہل سنت کے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے؟ مولائیوں کے ہاں، تشیع کے ہاں وہ علی کا وفادار ساتھی ہے، لیکن چونکہ آپ کے زوم میں اس نے قتل کیا ہے تو آپ اس کو راندہ درگاہ کر دیں گے۔ تو بھائی تشیع کے نزدیک بھی ان کی تاریخ کے مطابق، ان کے فہم کے مطابق بہت سی مقدس شخصیات جو اہل سنت کے نزدیک مقدس ہیں، انہوں نے بھی بہت کچھ کیا ہے بقول اہل تشیع کے۔ تو آپ ان کو نہیں مانتے، وہ آپ کو نہیں مانتے، آپ ان کی مقدسات نہیں مانتے، وہ آپ کی مقدسات نہیں مانتے۔ یہ جھگڑے کا حل ہے، یہ مسئلے کا حل ہے۔ تو ایک دوسرے کی من پسند مقدسات منوانے کی بجائے استدلال اور علم کے ذریعے جو حق ہے وہ منوائیں۔ حق یہ نہیں ہوتا کہ جو مجھے سمجھ میں آ گیا وہ حق ہے۔ حضرت ابو طالب کو اٹھا لیں، اہل سنت کے ہاں جمہور کا عقیدہ ہے کہ وہ ایمان پر نہیں دنیا سے گئے، مسلمان نہیں تھے، کلمہ نہیں پڑھا۔ اہل تشیع کی مقدسات میں سے ہیں ابو طالب، میری بھی مقدسات میں سے ہیں ابو طالب۔ یہ اہل سنت کا مسئلہ ہی نہیں ہے اس درجے کا، لیکن کوئی بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں تو کھولنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں اہل سنت میں ابو طالب کی تکفیر کی جائے، جہاں اہل سنت میں سیدہ کائنات کے تذکرہ کرنے پر، مولا علی کا تذکرہ کرنے پر، حسنین کا تذکرہ کرنے پر، جمیع اہل بیت کا تذکرہ کرنے پر شیعت کے فتوے لگ جائیں، تو کون سی سنیت لے کر بیٹھے ہو؟ جہاں اہل سنت میں یہ رویے پائی جائیں تو بھائی ہم مولائی ہیں، ہم تفضیلی ہیں، ہم ایسی سنیت سے اعلان برات کرتے ہیں۔ لے کر جاؤ اپنی سنیت، جس سنیت میں علی کا کوئی مقام نہ ہو، حسنین کا کوئی مقام نہ ہو، سیدہ کائنات کا کوئی مقام نہ ہو۔ ہمیں کہتے چرن نہ بیچو، بھائی تم بتا دو نا کیا کرنا ہے۔ آج مجالس میں اہل سنت کے ممبر سے اہل بیت کا ذکر ہوتا کب ہے؟ کبھی نہیں ہوتا۔ تو جب اہل سنت کے یہ رویے ہیں تو لوگ تو اس طرف جائیں گے کہ بھائی ہم اہل بیت کو نہیں چھوڑ سکتے۔
اور فتوے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا تعلق نہیں ہے، ورنہ آپ تو ماتھے چومے ہمارے کہ ہم اہل سنت ہی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ اہل بیت صرف تشیع کی مقدسات ہے، یا جو اہل بیت کا دم بھرتا ہے، ان سے محبت کا اعلان کرتا ہے، فقط اس کی مقدسات ہیں۔ خدا را اہل بیت کو مسلک میں تقسیم نہ کرو، نہ میں سنی ہوں نہ میں شیعہ ہوں، میں مسلمان ہوں، میں محمد و اہل بیت محمد کا ماننے والا ہوں۔ میں نے اگر مجلس پڑھی ہے تو محمد و اہل بیت محمد کی تعریف کی ہے، میں جلوسوں میں گیا ہوں تو حسین ابن علی کی عزاداری میں شریک ہونے کے لیے گیا ہوں اور یزیدیت کو بے نقاب کرنے کے لیے گیا ہوں۔ اس میں کیا برائی ہے؟ تو شرعی برائی بھی دکھائے نا، قرآن و سنت کی روشنی میں میری غلطی مجھ پر واضح کریں۔ فتوے بتا رہے ہیں کہ خمیر کہاں کا ہے، تو سنی شیعہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ خدا را فتوے بازی سے باز آئے اور یہ کہنا چھوڑ دے وہ اس کو نہیں مانتا، وہ اس کو نہیں مانتا۔ حوصلے بلند کریں، علمی طریقے سے چیزوں کو منوائیں، اور دین منوائیں، مسلک نہ منوائیں۔ جو دین کی بنیاد ہے وہ منوائیں، جو حقائق ہے وہ منوائیں۔ جہاں فہم کا اختلاف آ جائے وہاں گنجائش پیدا کریں، ورنہ تو میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک وہ صحابہ کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک آپ اہل بیت کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک بلکہ آپ تو اون بھی کرتے ہیں نا، مالک اشتر، ابو طالب اور بھی چند ایک شاگردان علی بن ابی طالب ہیں، ائمہ اہل بیت کے شاگردان ہیں، تلامذہ ہیں، اہل سنت ان کو نہیں مانتے، شیعہ ان کو مانتے ہیں، تو مقدسات تقسیم ہو گئی نا، تو جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کی نہیں مانتے، وہ آپ کی نہیں مانتے، اس پہ گستاخی، پرچے، FIR، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ علم کی بات کریں، استدلال کی بات کریں۔ اور جہاں تک میری بات ہے، میں آپ کے سامنے کیٹاگوریکلی کھل کے بات کر رہا ہوں، میں محمد و اہل بیت محمد کو اپنا امام مانتا ہوں، اپنا سربراہ مانتا ہوں۔ میں سنی نہیں ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں۔ ان فرقہ وارانہ مباحث سے باہر نکل آئے۔ ہم قرآن کو قاضی مانتے ہیں، رسول خدا کی سنت کو عمل میں حجت مانتے ہیں، اور محمد و اہل بیت محمد نے قرآن و سنت کو جس طرح سمجھایا ہے ہم اسے حجت مانتے ہیں، اور ان کی نسبت سے جو کچھ ہمیں راویوں نے بتایا ہے وہ پھر قرآن و سنت پہ پیش کرنے کے بعد ان کی مستند روایات کی روشنی میں دین کو درست سمجھتے ہیں۔ جو صحیح خبر ہم تک پہنچی ہے ہم اس کو درست سمجھتے ہیں۔ اس میں کیا برائی ہے؟ ایک سنی کو کیا مسئلہ ہے محمد و اہل بیت محمد کی اطاعت کرنے میں؟ کھل کر سامنے آئے، پھر ہم بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔